ہمارے ایمان کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ایک ایسی مخلوق پر یقین رکھنا ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی فرشتے۔ وہ موجود ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، اور آخر ہماری زندگیوں میں ان کا کام کیا ہے؟ چلیں آج اسی غیبی دنیا کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو میں ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری نظروں کی پہنچ سے باہر کیوں ہیں۔ پھر بات کریں گے کہ پیدائش سے لے کر موت تک وہ کیسے ہمارے محافظ بن کر ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کے عظیم درجات اور ان کی ہیبت ناک لیکن شاندار صورتوں پر نظر ڈالیں گے۔ پھر ایک دلچسپ سائنسی موازنہ کریں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان سب کا ہمارے لیے رحمت بھرا پیغام کیا ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں، کوئی چیز جو نظر نہ آئے وہ بھلا موجود کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر فرشتے ہیں تو ہمیں دکھتے کیوں نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کی دنیا سے ایک بڑی دلچسپ مثال لیتے ہیں۔ تو یہ سوال کہ کچھ چیزیں غیر مرئی کیوں ہیں، یہ دراصل ہمارے بارے میں زیادہ ہے، ہماری اپنی دیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ہم کائنات میں موجود ہر ایک چیز کو دیکھ سکیں؟ اچھا، جدید سائنس کا جواب اس پر ایک بڑا واضح نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری کائنات توانائی کے لہروں سے بھری پڑی ہے۔ ریڈیو ویوز، وائی فائی کے سگنلز، ایکس ریز، یہ سب ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے آس پاس ہیں، بلکہ ہمارے جسموں کے آر پار بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن کیا ہم انہیں دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں، یہ سب ایک بہت بڑے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا حصہ ہیں۔ اور اب آتی ہے سب سے حیران کر دینے والی بات۔ جانتے ہیں کہ اس پورے وسیع و عریض اسپیکٹرم میں سے ہماری آنکھ کتنا دیکھ سکتی ہے؟ صرف 0.0035%۔ جی ہاں، صرف اتنا سا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی حقیقت کا 99.99% سے بھی زیادہ حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، لیکن ہمارے لیے وہ غائب ہے۔ اب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ اب یہ نور کیا ہے؟ یہ کوئی عام روشنی نہیں، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہماری مادی دنیا کے قانون اور اس چھوٹے سے اسپیکٹرم سے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل ہی الگ ہے۔ گویا انہیں بنایا ہی ایک ایسی جہت میں گیا ہے جسے ہماری آنکھیں پکڑ ہی نہیں سکتی۔ تو فرشتے صرف غیر مرئی نہیں ہیں، ان کا تصور تو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہونے کا ہے۔ وہ ہماری زندگی کی کہانی کے وہ کردار ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، انسانی زندگی کا پورا سفر فرشتوں کی نگرانی میں کیسے گزرتا ہے۔ جب ایک وجود ماں کے پیٹ میں شکل لیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی تقدیر کے اہم پہلو لکھ دیتا ہے۔ پھر بچپن اور جوانی میں محافظ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اعمال لکھنے والوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحے میں اور پھر قبر کی تنہائی میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور ان میں سے کچھ تو ہمارے بالکل مستقل ساتھی ہیں، جیسے کرامن کاتبین، یعنی عزت والے لکھنے والے، جو ہمارے ہر اچھے برے کام کو نوٹ کر رہے ہیں۔ پھر ہے معاقبات، وہ محافظ جو آگے اور پیچھے سے ہر نقصان سے بچاتے ہیں۔ اور آخر میں منکر اور نکیر، وہ دو فرشتے جن سے قبر میں سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب ذرا ذاتی محافظوں سے زوم آؤٹ کرتے ہیں اور ان عظیم فرشتوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کے ذمے پوری کائنات کے بڑے بڑے کام ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 عظیم فرشتے جن کے کندھوں پر کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت جبرائیل، جو اللہ اور اس کے نبیوں کے بیچ پیغام کا ذریعہ بنے۔ حضرت میکائیل، جن کے ذمے بارش، ہوائیں اور تمام مخلوق کا رزق ہے۔ حضرت اسرافیل، جو سور ہاتھ میں لیے بس اس ایک حکم کے منتظر ہیں جو قیامت برپا کر دے گا۔ اور حضرت اسرائیل، یعنی موت کا فرشتہ، جو زندگی کی ڈور کو ختم کرتے ہیں۔ اور یہ لسٹ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ذرا سوچیں، ایک فرشتہ ہے جو صرف پہاڑوں پر مقرر ہے، ایک ہے جو بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ کہاں برسنا ہے، کچھ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتہ تو ایسا بھی ہے ارتعیل، جس کا کام ہی انسانی دلوں سے غم دور کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذمہ داریاں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ نظام کتنا وسیع اور منظم ہے۔ اچھا، جب ہم فرشتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟
شاید خوبصورت پروں والی انسانی شکلیں، ہے نا؟ لیکن جو تفصیلات ہمیں روایات میں ملتی ہیں وہ اس تصور سے کہیں زیادہ عظیم، پیچیدہ اور کبھی کبھی تو ہیبت ناک بھی ہیں۔ یہ پہلے آسمان پر موجود ایک فرشتے کی تفصیل ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ ایک ہی وجود جس کا آدھا حصہ آگ ہے اور آدھا برف، اور نہ آگ برف کو پگھلا رہی ہے نہ برف آگ کو بجھا رہی ہے۔ یہ ہمارے فزکس کے سارے قوانین کو توڑ دیتی ہے نا؟ یہ ایک زبردست مثال ہے یہ سمجھنے کی کہ وہ ہماری دنیا کے اصولوں کے پابند نہیں ہیں۔ تو ان کی شکلیں صرف خوبصورتی کی نہیں بلکہ جلال اور بے پناہ طاقت کی نشانی ہیں۔ ان کی تفصیلات جب ہم سنتے ہیں تو دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے تصور سے بہت بہت بڑی ہے۔ اب یہ تفصیل دیکھیں، 70,000 سر، ہر سر میں 70,000 منہ اور آگے بھی یہی تعداد۔ یہ نمبرز یہ گننے کے لیے نہیں ہیں، ان کا مقصد ہمیں حساب کتاب میں الجھانا نہیں بلکہ ایک جھلک دکھانا ہے ایک ایسی مخلوق کی جس کا پورا وجود، ہر ایک لمحہ، ہر ایک زبان صرف اور صرف ایک کام کے لیے وقف ہے، اپنے خالق کی حمد و ثنا، اور وہ بھی ایک ایسے پیمانے پر جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ صرف ہیبت کی بات نہیں ہے، اس میں ایک بے مثال خوبصورتی بھی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا گیا تو ان کے 600 پروں نے مشرق سے مغرب تک پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، اور ان کے پروں سے ہیرے اور موتی جیسے جواہرات جھڑ رہے تھے۔ یہ ہے جلال اور جمال کا وہ حسین امتزاج۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ چلے ایک جدید سائنسی نظریے کی مدد سے ایک فکری تجربہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ یہ صرف ان کی طاقت کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ ہے کارڈیشیو اسکیل۔ یہ ایک تھیوری ہے جو کسی بھی تہذیب کی ترقی کو اس بنیاد پر ناپتی ہے کہ وہ کتنی توانائی استعمال کر سکتی ہے۔ جیسے ٹائپ 1 اپنے پورے سیارے کی، ٹائپ 2 اپنے ستارے کی، اور ٹائپ 3 اپنی پوری کہکشاں کی توانائی کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، سائنس فکشن میں جو سب سے طاقتور تہذیب ہو سکتی ہے، جو شاید پوری کہکشاں کی توانائی استعمال کر لے، اس کی صلاحیتوں کو فرشتوں کی بیان کردہ صلاحیتوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف ایک تھیوری ہے جو کائناتوں کو کنٹرول کرنے کی بات کرتی ہے، دوسری طرف ایک ایسی مخلوق ہے جو 50,000 سال کا فاصلہ ایک دن میں طے کر لیتی ہے، جو بارش اور پہاڑوں جیسے نظام چلا رہی ہے اور جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہے۔ تو یہ موازنہ ہمیں بس ایک ہی چیز سکھاتا ہے کہ ہماری سوچ کی حد کہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ان روحانی مخلوقات کو اپنے سائنسی پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر کو چمچ سے ناپنا چاہے۔ یہ ایک بچکانہ کوشش سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اتنی ساری کائناتی تفصیلات، اتنی ہیبت اور طاقت کے ذکر کے بعد سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، آخر ان سب کا ہمارے لیے یعنی انسانیت کے لیے کیا مطلب ہے؟ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ فرشتے زمین پر گھوم پھر کر ایسی محفلیں تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو۔ جب انہیں کوئی ایسی جگہ ملتی ہے تو وہ آسمان تک ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور جب یہ فرشتے واپس اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور آخر میں اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے، گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سوچئے، اس عظیم کائناتی نظام میں یہ عظیم مخلوق ہماری مغفرت کی گواہ بنتی ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ کائنات اتنی عظیم، اتنی طاقتور اور اتنی اندیکھی مخلوقات سے بھری پڑی ہے جو ہر لمحہ ہماری نگران بھی ہیں، تو پھر اس پورے عظیم الشان منصوبے میں ہماری جگہ کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بے وقت اپنی حقیقت اور اپنی اہمیت دونوں کا احساس